صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ محسن صاحب، کچھ دیر قبل ایک آپ نے لطیفہ بھی سنایا جو حال اس وقت افغان سیکیورٹی فورسز کا ہو چکا ہے۔ پہلے آ کر دھاڑنے کی کوشش کی، اس کے بعد خوفزدہ ہو گئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے افغان وزارت خارجہ کا وفد بھارت گیا ہے، بھارت ان پر انویسٹ کر رہا ہے، ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، انہیں انسٹرکشنز دے رہا ہے۔ اب انسٹرکشنز ظاہر کیا ہے کہ وہ پشت پناہی کر رہے ہیں، اور افغان حکومت ایسا جیسچر دے، وہ انسٹرکشنز دے کہ افغان سیکیورٹی فورسز پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ اب وہ ریزلٹس تو آ نہیں سکے۔ اب بات یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز یا افغان حکومت بھارت کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ دیکھیں، ان کو بھارت کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کی دفاعی قوت کیا ہے، اور جب افغانستان کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو اس کے جواب میں ان کو کیا ان کے ساتھ ہونا ہے۔ بھارت کو اس بارے میں کوئی غلط تاثر نہیں تھا۔ بھارت کو کہ ہمارا دشمن ہے، بالکل، لیکن وہ کچھ بھی ہے، وہ ایک پروفیشنل جو ان کا سیکیورٹی سسٹم ہے، ان کو ایگزیکٹلی پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کا اور جوابی کارروائی کا اندازہ تھا۔ ادراک ہے، بالکل۔ اور اس سے یہ اصل جاہل یہ نکلے ہیں کہ جنہوں نے صرف بھارت کی سیٹی بجانے پہ چند سکوں کی خاطر انہوں نے وہاں پیسے پکڑے ہیں اور پاکستان میں اشتعال انگیزی کرا دی ہے۔ اب انہوں نے ایک ہفتے کا دورہ، اتنا وسیع دورہ ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ اب یہ نہ تو، اب دیکھیں اتنا بڑا اس وقت ایک ملک کراس بارڈر اٹیک جو ہوتا ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑا میجر ڈیسیژن ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کے افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اب پاکستان نے تو ایک واضح بیانیہ اپنا پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ افغانستان کے اندر سے دہشت گرد جو ہیں وہ بھارت کی اما پہ پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب جب وہی فارن منسٹر دلی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے گا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی یہ سچویشن ہے، تو پوری دنیا پاکستان کے بیانیے کو سچ مانے گی۔ اب وہ نہ اپنا دورہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنا دورہ چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ دہلی میں بیٹھ کے پاکستان اور افغانستان کے اوپر پریس کانفرنس کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسی سچویشن میں وہ یہ مبتلا ہو گئے ہیں افغانی فارن منسٹر کہ نہ وہ یہ ہڈی چبا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں، کیونکہ اس چھیڑا چھاڑی کے پرائس جو ہے وہ تو بھارت نے پے کر دی ہوئی ہے آلریڈی۔ اب جو ان کے ساتھ جوابی کارروائی ہو رہی ہے، یہ بھارت ان کو بتانا بھول گیا تھا کہ تمہارے ساتھ جواب میں کیا ہوگا۔ جی محسن صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی، اسے کوئی ریاست قبول نہیں کر رہی، ماں سوائے رشیا کے دیگر ریاستیں جو ہے اسے گروہ کی حیثیت، جیسا کہ کچھ دیر قبل آپ نے بھی کہا کہ وہ ریاست ہم غلط کہہ رہے ہیں، اسے گروہ کہنا چاہیے جو وہاں پر حکمرانی کر رہا ہے، یا صوبوں کے اعتبار سے وہاں پر طرز حکمرانی ایسا بنا دیا گیا ہے۔ اب اس جیسچر کے بعد کیا افغانستان اپنی سفارتی یا سیاسی حیثیت قائم کر سکتا ہے یا بحال کر سکتا ہے اس بلنڈر کے بعد؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا جی۔ جو اس وقت جو یو این کی سیکیورٹی کونسل نے یا یو این کی کمیٹی جو تھی، اس نے اگر ان کے اوپر سے پابندی اٹھائی تھی تو اس میں ایک پاکستان کی گارنٹی شامل تھی، اور اب جب یہ حرکت اس طرح کی بارڈر پہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کریں گے تو اس کا ایک پوری دنیا کے سامنے، اس وقت جب کہ پوری دنیا ایک امن کی طرف جا رہی ہے، ایک بھائی چارے کا ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے، دنیا کے بڑے بڑے اس وقت جو جنگوں کے موجب جو بون آف کنٹینشن تھے وہ سیٹل ہونے جا رہے ہیں، اس وقت ایون کہ حماس اور اسرائیل کے آپس میں ایک صلح نامہ یا سیز فائر سائن ہونے جا رہا ہے، اس وقت یوکرین اور رشیا بھی آپس میں بات چیت کرنے پہ آمادہ ہوئے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کو ایک اچھا بچہ بننے اور پیس کا دائی بننے کا ایک جنون سوار ہے، اور اس کے لیے وہ
ہر وہ تابڑتوڑ کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے پیس کے ساتھ ان کا نام منسلک ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات وہ تاریخ بتائے گی. بہرحال وہ ایٹ لیسٹ ہی از ٹرائنگ فار اٹ. تو اس سارے جب دنیا ٹریڈ کی بات کر رہی ہے، پیس کی بات کر رہی ہے، امن کی بات کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، آگے جانے کی بات کر رہی ہے، وہاں اس پوری خطے میں صرف دو ملک ہیں، ایک بھارت اور افغانستان، جو بارود کی بات کر رہے ہیں، جو بندوق کی بات کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، جو ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، جو بدامنی کی بات کر رہے ہیں.